الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام محتشم سامعین، عالی مرتبت سامعات، ناظرین و ناظرات، ذی وقار علماء کرام، منتظمین مجلس ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی پورے احترام کے ساتھ عقیدتوں اور محبتوں کے سانچے میں ڈھل کے بارگاہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وہ مقدس ہستی، وہ عالی مرتبت بارگاہ، جن کا نام لینے سے قبل قلب و نظر اور نطق کا بھی وضو ہونا چاہیے۔ دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، جب حضور کو ملنے کے لیے، حضور سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تو صحیح احادیث میں آتا ہے حضور بیٹی کا اٹھ کے استقبال کرتے، اپنی مسند ان کے لیے چھوڑ دیتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اپنی مسند پہ اپنی شہزادی کو بٹھاتے۔ وہ عزتیں، وہ شان و شوکت، وہ رفعتیں جو انہیں عطا کی گئیں، وہ کسی اور کا مقصود نہیں ہے۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کیا ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے اسے سماعت نہ کیا ہو۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود، بلکہ ان کے نام کی پوری ایک سورت موجود ہے۔ سورہ مریم ان کے نام سے موسوم یہ سورت قرآن کے دامن میں ہے، جن کے تقدس، جن کی پاک دامنی کی دھوم ہے قرآن میں، جو پاکیزہ وصف اور صالح وجود ہیں، اور جن کی آغوش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ مشکل وقت تھا، اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت عیسیٰ نے بغیر باپ کے دنیا پہ جلوہ گر ہو کے اللہ کی قدرتوں کا نمونہ بننا تھا، لیکن معاندین دشمن گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، بڑی تسبیحات کیا کرتی تھی، یہ کیا کیا؟ بغیر باپ کے بیٹا لے کے آ گئی۔ تو کتنا مشکل وقت تھا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر، لیکن انہیں بتایا گیا اس اوکھے ویلے، اس مشکل وقت اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرو۔ تو انہوں نے کہا فاشارت الی، انہی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اب کفار بولے کہ جو پنگھوڑے کا بچہ ہے ہم اس سے بات کریں، اس سے ہم کلام، یہ ان کا تکبر تھا، ان کی رعونت تھی۔ تکبر میں بھرے ہوئے وہ کہنے لگے ہم اس سے بات کریں جو پالنے میں ہے، جو پنگھوڑے میں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کلام کیا اور ان کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خبردار میری ماں پاک دامن ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ آغوش مادر میں بچے نے بول کے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اور مجھے کتاب بھی عطا کی گئی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ یگانہ روزگار خاتون ہیں کہ جن کی تقدس کے شعرے ہیں، اور کتاب اللہ نے ان کے نام پر سورت نازل کی، اور ان کا نام لیتے ہوئے آنکھیں حیا سے، شرم سے جھک جاتی ہیں۔ مریم سلام اللہ علیہا تقدس کا استعارہ ہیں، پاکیزگی کا دوسرا نام ہے، طہارت، عفت اور پاک دامنی کا روشن حوالہ ہے، اور عزیز روزگار ہوئی کہ قرآن نے ان کے نام کی صورت اتاری اور ان کے قصیدے بیان کیے، ان کی عصمت کی گواہی آغوش مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور ان 4 خواتین میں سے ایک ہیں جو زمانے کی افضل ترین خواتین ہیں۔ انہیں یہ شرف، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ مقام کیوں ملا؟ اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف انہیں ان بلندیوں پہ پہنچاتا ہے جو زمانے کی دوسری خواتین کو نصیب نہیں ہوتی، ان بلندیوں پر انہیں فائز المرام کرتا ہے۔ تو کہا حضرت مریم عزیز روزگار ہوئی، فضل و شرف سے مالا مال ہوئی، عزت و احترام انہیں نصیب ہوا، اس کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا ہے۔ آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز ہے کہ ان کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کا حضور
یوں استقبال کرتے کہ مسند چھوڑ دیتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور انہیں عزت دیتے، انہیں احترام سے نوازتے اور اٹھ کر ان کا استقبال کرتے۔ اور آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی فرمایا کرتے تھے۔ تو انہیں ایک تو یہ اعزاز ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور یہ اعزاز انہیں ممتاز کرتا ہے، انہیں عزیز روزگار بنا دیتا ہے، انہیں عزت کی اس مسند پہ بٹھاتا ہے کہ جو انہی کا مقصود ہے۔ ایک یہ شرف ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ دوسرا شرف بانوے آں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ تو ایک شرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہونا، دوسرا شرف بانو مرتضی ہونا، سیدنا علی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہونا، تیسرا شرف جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، وہ یہ ہے کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق، کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف ہے کہ وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہے، جنہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور اپنا خون دے کر کے اسلام کے چمن کو سینچا، اور اسلام کی عزت، اسلام کی آبرو کو انہوں نے داؤ پہ نہیں لگنے دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن اسلام کا باغ اجڑنے نہیں دیا، اسلام کا چمن پامال نہیں ہونے دیا۔ تو گویا اسلام کی عزت، منبر و محراب کی رونق، آج مجلسوں کے نور، اور آج رمضان کی تازگیاں، اور آج سحری افطاری کے مزے، آج حرم کا طواف اور آج حج کی بہاریں اس لیے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنا خون پیش کیا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون دے کر کے اسلام کے پرچم کو گرنے سے بچایا اور اسلام کی عزت اور آبرو رکھ لی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں یہ حسین پلے تھے جنہوں نے اسلام کی آبرو بچائی، تو ان کی ماں ہونا ان کا تیسرا شرف ہے۔ تو یہ تین شرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہیں، جو کائنات کی کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کے ہونے کے ناطے سے، اور امام حسن سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہونے کے ناطے سے وہ امتیاز رکھتی ہیں، ان کی تربیت بولتی ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حضرت امام حسین نے جو عظیمت کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی ہے، تو زمانہ دیکھتا ہے کہ یہ بانکپن، یہ جمال، یہ حسن، یہ صبر و استقامت، یہ کہاں سے آیا؟ تو اقبال اسی نظم میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ صدق و صفا کا جوہر اولادوں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ماؤں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، اور بیٹوں کی سیرت کا جو نقش تمہیں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور ان کی سیرت کا جمال جو تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمہارے سکرین کے سامنے تو یہ چہرہ ہوتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک ماں کی محنت ہوتی ہے۔ تو ماں کی وہ محنت بچے کو اس منزل پہ پہنچاتی ہے، اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ پھر وہ زمانے میں ایک ایسے نقوش ثبت کرتا ہے کہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کردار
کہ ماں ہونے کے ناطے سے انہوں نے اس امت کو جو دیا، امت کے لیے جو ان کی قربانی تھی، اور پردے کے پیچھے مستور رہ کر کے آپ نے جو نسل تیار کی اور جو فرزند اس امت کے لیے تیار کیے کہ انہوں نے اس امت کی ڈوبتی کشتی کو بچایا، تو اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا سے سیکھنے کی یہ بات ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ جب پورا اسلامی معاشرہ بگڑ چکا ہے، جب حالات دگرگوں ہیں، جب ساری قدریں لٹ چکی ہیں، جب سب کچھ پامال ہو چکا ہے، جب امت فرقہ فرقہ بن چکی ہے، جب ہم زخم ہیں، تو کام شروع کہاں سے کریں؟ پمبا کجا کجا نہم کہ ہما داغ داغ است، کہاں کہاں روئی رکھوں جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے۔ ہم جہاں بھی دیکھیں امت کا تو شیرازہ بکھر گیا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس زیاں بھی لٹ گیا، متائے کارواں بھی لٹ گیا۔ زخم ہے، لہو ہے امت، اخلاق بگڑ گئے، اقدار باقی نہ رہی، بڑوں کا حیا باقی نہ رہا، نوجوان حیا باختہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر۔ ہائے وہ قوم کہ جو غیروں کی تدبیروں کا شکار ہو گئی اور اپنے آپ کو توڑ رہی ہے اور غیروں کی تعمیر کر رہی ہے۔ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن۔ اس قوم کی حالت یہ ہے کہ نوجوان حیا کے جوہر سے خالی ہو گئے ہیں اور اپنے تن کو سنوارنے کے اندر لگے ہوئے، سویر سے لے کر شام تک وہ اپنے تن کو سنوارنے کی مشق ہی کر رہے ہیں۔ نوجوان بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہا ہے، ہر وقت کنگھی پٹی میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا۔ اس کی زندگی کے مقاصد جلیلہ تھے، اس کے مقاصد بہت بڑے تھے، لیکن نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، عورتوں کی طرح وہ بھی مشغول تن ہو گیا۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور بوڑھے باپ بھی، بوڑھے اشخاص بھی حیا کے جوہر سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بوڑھوں کی آنکھوں سے بھی جب حیا چھن جائے تو پھر جوانوں میں کیا باقی بچے گا؟ دختران او بچشم خود اسیر، بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خردہ بینوں خردہ گیر۔ اور عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زلف کی خود اسیر ہو کے رہ گی، شوخ چشم ہیں، دل پھینک ہیں، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروواں مثل دو تیغے آختہ۔ جب وہ خود شیطان کا روپ بن کے معاشرے کے نوجوانوں کو ورغلانے پہ آمادہ ہوں گی تو پھر بتائیے معاشرے کا حسن سلامت کیسے رہ سکتا ہے اور تقدس کے جوہر کی حفاظت کیوں کی جا سکتی ہے؟ تو جب قوم کا یہ مزاج ہو کہ نہ بوڑھے میں حیا باقی رہے، نہ جوان میں شرم رہے، اور وہ بننے سنورنے کو زندگی کی معراج سمجھنے لگے، اور عورت جو ہے وہ خردہ گیر ہو، عورت شوخ چشم ہو، اپنی زلف کی خود اسیر ہو جائے، اور ہر وقت وہ زینت بازار بننا اور زینت مجلس بننا اور شمع محفل بننا ہی پسند کرے، تو پھر قوم کہاں سے تلاش کریں گے؟ قوم کی نشت کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے قوم اب اس بگڑی ہوئی قوم کو، اس فرسودہ معاشرے کو، اس اقدار سے خالی لوگوں کو کس طرح عصر نو منظم کیا جائے، کیسے کھڑا کیا جائے، پھر دوبارہ زندگی کیسے دوڑ سکتی ہے، کیسے دوبارہ وہ اپنے اسلاف کے نقوش قدم چوم سکتے ہیں؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کو سنوارنے کے لیے دوبارہ آغوش مادر میں آنا پڑے گا۔ جب زخم ہے بدن اور جگہ جگہ سے لہو رس رہا ہے تو پٹی کہاں باندھے، پھاہا کہاں رکھیں، خون کہاں سے پوچھیں، کہاں مرہم لگائیں، کہاں دارو رکھیں؟ تو پریشان حال ہیں کہ ہم جائیں کہاں اور کدھر سے کام کا آغاز کریں اور کس کام کو کہاں سے شروع کریں کہ سارا آوے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آئیے اس دور میں کہ جب تمہارا حال ہی ہو تو خواتین سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ کو اختیار کر لیں، اور آپ کا اسوہ انہیں ایک نئی زندگی دے گا اور ایک نئی نسل کی تیاری کا سبب اور ذریعہ ہوگا، اور نئی نسل اس امت کو دوبارہ کھڑی کر دے گی اور جوانوں کو پیروں کا استاد بنا دے گی۔ شرط یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طرح کی۔ عورت کا کام اولاد کی تربیت، اور یہ اس کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جب عورت اس وظیفے سے غافل ہو جائے یا غافل کر دی جائے تو پھر قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے، قومیں اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہیں۔ مغرب نے اپنی قوم کا جو بیڑا غرق کیا، اور آج وہ طوفان بدتمیزی ہماری طرف بڑھ رہا ہے، سب سے پہلے انہوں نے عورت سے یہ جوہر چھینا، سب سے پہلے اس کا حیا چھینا۔ دیکھیے کچھ مرد کے وصف ہیں، کچھ عورت کے وصف۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوصاف اور دونوں کے اندر کمالات رکھے ہیں۔ کچھ دائرہ خواتین کا ہے، کچھ دائرہ مردوں کا ہے، اور وہ اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں، اور خواتین اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہیں۔ وہ اوصاف حمیدہ، وہ اوصاف کمالیہ، اور وہ جو ہے وہ جوہر جو مرد کا مقصوم ہے وہ مرد میں ہونے چاہیے۔ وفا ہے، اس کی سرشت میں جرأت ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے، یہ وہ جوہر ہیں جو ایک مرد کی مروت ہے، یہ اس کی زندگی کا کمال ہے۔ اور عورت کے اندر حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، مہمان نوازی ہے، بچوں کی تربیت ہے، اور اللہ نے سب سے بڑھ کر کے عورت کے اندر اپنے وصف کا عکس رکھا کہ اس کے اندر اپنی شان ربوبیت کا عکس ڈال دیا کہ جس طرح اللہ مخلوق کو پالتا ہے، عورت اپنی نسل کو پالتی ہے، بھوک پیاس کاٹ کے بھی اس کو پالتی ہے۔ مغرب نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کا حیا لوٹا، اس کو بے لباس کر دیا، جو اس کا جوہر تھا، جو اس کی پاکیزگی کا ضامن تھا لباس، اس لباس کو اتار دیا۔ لباس اترا تو حیا باقی نہ رہا، جب حیا باقی نہ رہا تو پھر عصمت بھی باقی نہ رہی، پھر پاکیزگی بھی سلامت نہ رہی، پھر عفت بھی تار تار ہو گئی، اور جب عفت تار تار ہوئی تو پھر اس کی امومت مر گئی۔ ماں ہونے کی ایک خواہش، ماں ہونے کا ایک جذبہ، اور ماں ہونے کی ایک صلاحیت جب اس کو بتدریج قسطوار قتل کیا جاتا ہے تو وہ کبھی ماں بن بھی جائے لیکن وہ حقیقی معنی کے اندر ماں کا وہ روپ نہیں دھار سکتی۔ جب حیا کا پردہ اتار دیا گیا، جب عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ تار تار ہو گئی اور کواری لڑکیاں ماں بننے لگیں، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہی جدید ذرائع کے ذریعے قتل کرنے لگی، تو امومت کا خون ہو گیا۔ وہ ماں ہونے کا جو جذبہ تھا اس کا خون ہوتا رہا، اور عمر کے ایک حصے میں انہوں نے ایک معاشرتی ضرورت کے طور پہ ماں بننا چاہا بھی، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ اس ماں کی آغوش میں نہیں پلا جو مطلوب تھی، جو فطرت کے قریب تر ماں تھی، وہ ماں ان کو میسر نہیں آئی، اور اس ماں نے پھر دودھ بھی نہیں پلایا۔ اس لیے جو ماں اپنی چھاتی نچوڑ کے بچے کے اندر منتقل کرتی ہے وہ جذبہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو مغرب نے چھین لیا اس کا وہ جوہر، اور اس کی نقالی کے اندر، اس معاشرے کی نقالی کے اندر عورتوں کے حقیقی روپ کو اور حقیقی رنگ کو اور حقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ان کے بدنی نقوش کو واضح کیا، اور عورت کا جو حقیقی جوہر ہے اور حقیقی اس کی صفات ہے وہ پس پردہ چلی گئی۔ اقبال نے بھی اپنے دور کا المیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعروں صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ ہے عورت سوار۔ وہ زلف و رخسار کی کہانی تو سناتے ہیں، وہ لبہائے لالی کا تذکرہ تو کرتے ہیں، وہ قد زیبا کی کہانیاں تو سناتے ہیں کہ یہ قد قیامت ہے، وہ جھیل جیسی آنکھوں اور نرگسی آنکھوں کی بات تو کرتے ہیں۔ یہ عورت کے بدن سے متعلق چیزیں ہیں، لیکن عورت کی عفت، عورت کی پاک دامنی، عورت کا حیا، عورت کی پاکیزگی کا جوہر، عورت کے اندر جو ربوبیت کا عکس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان یہ ہے کہ وہ خود پردے میں مستور ہے، لیکن
پردے میں مستور ہونے کے باوجود اس کا فیض اور اس کی کرم نوازیاں پورے جہاں کو فیضیاب کر رہی ہیں۔ روشنی سورج دیتا ہے اور سورج کو سامنے کر دیا اور وہ جہاں میں اجالے بانٹتا ہے، چاند چاندنی بکھیرتا ہے، ستارے راہیں کشادہ کرتے ہیں، راہیں دکھاتے ہیں، پھول تازگی اور فرحت دیتے ہیں، بشاشت پیدا ہوتی ہے، درختوں کے وجود سے پھل ملتا ہے، آکسیجن چھوڑتے ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دھنک کی شوخیاں، یہ کائنات کی بو کلمونیاں، یہ پھوٹتے ہوئے جھرنے، یہ بہتے ہوئے دھارے، یہ نچڑتے ہوئے بادل اور یہ برستی ہوئی بارش اور زمین سے اگتا ہوا سبزہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ خود پردے میں مستور ہے، پردے کے پیچھے اللہ جل شانہ، لیکن اس کی رحمتوں سے پورا جہاں فیضیاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے ماں کو بھی اپنی ربوبیت کی شان سے حصہ دیا اور اس کا عکس ماں کے اوپر ڈالا کہ جس طرح مالک خود مستور ہے لیکن کائنات کے اندر اسی کے فیض سے لوگ پل رہے ہیں، اس کی کرم نوازی اور کرم گستری کا دسترخوان بچا ہوا ہے جس کے کھانے کرم سے لوگ کھاتے ہیں، اس طرح ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے، سکرین پر ماں نہیں ہوتی، سکرین پہ ماں نہیں ہوتی، ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن پردے کے آگے شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ یہ ماں کی شان ہے، ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے، ماں کو دنیا جان نہیں ہوتی، وہ پردے میں مستور ہے، لوگوں نے ماں کو دیکھا نہیں، لیکن سکرین پہ بابا فرید الدین گنجے شکر دکھائی دی۔ ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے لیکن زمانہ دیکھتا ہے کہ پردے کے باہر جو چیز، جو ہستی انہیں نظر آتی ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دکھائی دیتی ہے۔ ماں پردے کے پیچھے مستور ہے لیکن زمانہ دیکھتا ہے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کائنات کو جو برستی ہوئی تلوار اور کڑکتی ہوئی بجلیاں جن تلواروں کے آشیانوں میں ہیں، وہ تلواریں لوگوں کو نظر آتی ہیں تو کربلا میں حسین ابن علی کی تلواروں میں نظر آتی ہے۔ ماں حجرہ فاطمہ کے اندر مستور ہے لیکن بیٹا آج دنیا کو دکھا رہا ہے اور زمانہ دیکھ کے کہتا ہے واہ حسین تو نے فاطمہ کا دودھ ہی پیا ہے۔ تو ماں مستور ہو کے پردے کے پیچھے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تربیت سے جو ہے وہ ماں بولتی ہے اور ماں کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ماں کو ربوبیت کا جو عکس دیا ہے، جس طرح خود وہ مستور ہے، پردے کے پیچھے ہے، لیکن پوری کائنات اسی کے فیض سے پل رہی ہے، تو ماں کو بھی یہ شان دی ہے کہ وہ پردے میں سمٹ کر کے اپنی نسل کو آگے کرتی ہے اور وہ نسل ایک اچھی قوم دیتی ہے اور قوم کی بہتری کی ضامن بن جاتی ہے۔ اس لیے قوم کی بہن اور بیٹی کو اقبال نصیحت کرتے ہوئے بولتے ہیں اگر پندے سے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اگر تو درویش کی ایک نصیحت مان لے، ہزار امت مر سکتی ہے لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ کیا ہے؟ بطول باش و پنہا شو ازیں اسر، بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، تو پردے کے پیچھے چلی جا۔ تیرا کام سکرین پہ آنا نہیں ہے، تیرا کام بازاروں میں نہیں ہے، تیرا کام محفل میں نہیں ہے، تو شمع محفل نہیں ہے، تو چراغ خانہ ہے، تو دیا نہیں جس کو اٹھا کے کوئی جہاں مرضی لے جائے، تو گھر کا چراغ ہے، گھر کی روشنی ہے، تو پردے کے پیچھے چلی جا اور تیرا کام جو ہے وہ پردے پہ آنا نہیں ہے اور تو گھر سنبھال لے، پھر دیکھنا تیری اولاد بحر و بر سنبھال لے گی، تو سمٹ جائے گی، قوم پھیلتی چلی جائے گی۔ اگر پندے سے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری، اگر درویش کی ایک بات مان لے ہزار قومیں مر جائیں گی لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور وہ کیا نصیحت ہے؟ بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اسر، اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا۔ تجھے زمانہ دقیانوسی کا تانا دے تو پرواہ نہ کر، تجھے اولڈ فیشن کہا جائے تو پرواہ نہ کر، تجھے پتھر کے زمانے کی عورت کہا جائے تو پرواہ نہ کر، تیرے برقعے کو جو ہے وہ قید خانہ قرار دیا جائے تو پرواہ نہ کر، تیرا برقع تیرے حیا کا پہرا ہے، تیری چادر کی ایک سلوٹ تیری آبرو کا پہرا ہے اور تیری عزت کا نشان ہے۔ تو سمٹ جا، تو پردے کے پیچھے چلی جا، بطول باش و پنہا شو ازیں اسر، زمانہ کچھ بھی کہتا رہے تو زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، تو پوشیدہ ہو جا، تو حجرے میں چلی جا، تو جو ہے وہ اپنے گھر کا چراغ بن، گھر کی روشنی بن۔
در آغوش شبیر بگیری، پھر دیکھنا تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے بطول بننا ہوگا، تجھے مصلہ سنبھالنا ہوگا، تجھے تہجد کے مصلے پہ اٹھ کے آنسو بہانے ہوں گے، تجھے گھر سنبھالنا ہوگا، پھر تیری اولاد بہر و بر سنبھالے گی. جو تیرا وظیفہ ہے، جو تیرا کام ہے وہ تو کر، اور پھر تیری اولاد وہ کرے گی جو ان کا کام ہے. تو جب تو اپنا گھر سنبھال لے گی اور پردے کے پیچھے ہوگی، دیکھیے پھول کو دیکھ کے بے ساختہ زبان پہ آتا ہے سبحان اللہ. میاں وہ تو مستور ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے، لیکن جب ہم پھول کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ پکارتے ہیں، اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے، درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اما پائی، درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اما پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے. بے ساختہ زبان پہ سبحان اللہ. میاں وہ تو پردے میں مستور ہے، لیکن دیکھا پھول کو سبحان اللہ کہہ کے داد اسے دی. پہاڑوں کو دیکھا بے ساختہ کہا اللہ اکبر. وہ تو پردے میں مستور ہے. برستی بارش کو دیکھا اور موسم کی رنگینیوں کو دیکھا، دھنک کی شوخیوں کو دیکھا، کوسے قضا کا جمال دیکھا تو بے ساختہ پکارے اللہ اکبر سبحان اللہ. میاں وہ تو پردے میں مستور ہے، دیکھنے والی آنکھ جانتی ہے سکرین پہ یہ ہے، پیچھے کوئی کاریگر ہے. سکرین پہ یہ پھول ہے، پیچھے پھول کو تراشنے والا ہے، اس کی درزوں میں رنگ خوشبو بھرنے والا ہے، اس کو لطافت دینے والا ہے، اس کو جمال دینے والا ہے، اس کو حسن دینے والا ہے، اس کو خوبصورتیاں دینے والا ہے. یہ دھنک کی شوخیاں تو دکھائی دیتی ہیں لیکن پیچھے کوئی اور ہے. اس لیے بے ساختہ پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے پہ بندہ مجبور ہوتا ہے. اس لیے جب حسین ابن علی کو کربلا میں دیکھتے ہیں تو بے ساختہ اقبال کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے پاشید میں. جب حسین ابن علی کی تلوار چلتی ہے اور وہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ظلم اور جبر سے سمجھوتا نہیں کرتے، بچے کٹوا دیتے ہیں لیکن اف نہیں کرتے، بیٹے کے حلق سے خون کا فوارہ چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں اے اللہ حسین کی یہ قربانی قبول کر لے. عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے کہ ہم حق پہ قائم ہیں. جو رات جو ہے وہ ظلمتوں سے بھری پڑی ہے لیکن سجدے میں رات بسر کرتے ہیں، جو جوان بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالک حسین کی قربانی قبول کر لے. تو حسین کے اس جذبے کو دیکھ کے، جس طرح پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا، تو اقبال جو ہے وہ حسین ابن علی کی ان جرأتوں کو، ان شجاعتوں کو، ان بہادریوں کو، ان استقامتوں کو دیکھ کے کہتا ہے اے فاطمہ اگر تیرے بابا کی شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو اے فاطمہ میں کعبے کی بجائے تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا اور کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں تیری قبر کے گرد گھومتا، سجدہ برخا کے پاشید میں، اور میری پیشانی سے ٹپکتے ہوئے سجدے تیری قبر پہ نچھاور ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام تم نے کیا ہے. کربلا میں تلوار نظر آ رہی ہے، کربلا میں استقامت نظر آ رہی ہے، بھوک اور پیاس کے باوجود جرت نظر آ رہی ہے، لیکن فاطمہ میں جانتا ہوں یہ تیرے دودھ کا اثر ہے. اللہ اکبر. ادب پر وردائے تسلیم و رضا، ادب پر وردائے تسلیم و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سنا، لب قرآن سرا. کہا وہ ادب کی پروردہ تسلیم و رضا کے ماحول میں پلی ہوئی اور پرورش پائی ہوئی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جو ہے وہ چکی پیستی رہتی ہے اور لبوں پہ قرآن کا نغمہ جاری رہتا ہے. ماں جب چکی پیس رہی ہو اور لبوں پہ قرآن ہو، آٹا گوندھ رہی ہو لبوں پہ درود ہو، روٹی پکا رہی ہو اور لبوں پہ سلام ہو رسول اللہ کا، تو بیٹے پھر حسین ابن علی جیسے ہی جنم لیں گے. لیکن ماں کی نظریں جب تھرکتی تصویروں پہ ہوگی تو بیٹا کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، حسین ابن علی کا جانشین نہیں بن سکتا. ادب پر وردائے تسلیم و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سنا، لب قرآن سرا. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے چکی پیسنا یہ اس کا اثر ہے کہ آج حسین کربلا میں جو ہے وہ ڈٹا ہوا اور استقامت کا کوہ گراں بنا ہوا ہے. تو اقبال
دیکھتا حسین ابن علی کو ہے لیکن خراج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے اچھی مائیں اچھی قوم کی ضامن ہوتی ہیں، جب وہ سمٹ جاتی ہیں تو معاشرہ پھیل جاتا ہے، جب وہ پردے میں چلی جاتی ہیں تو سکرین پہ پھول کھلتے ہیں، سکرین پہ خوبصورت نقش و بنگار آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کو سمٹ کر کے ایک نئی قوم کی نشأت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج یہ امت، یہ قوم، یہ امت مسلمہ لہو لہو ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کی جس نہج سے تربیت کی ہے اور جس ماحول کے اندر صبر و رضا اور تسلیم کا پیکر ان کو بنایا ہے، آج کی خواتین اسلام کے لیے، آج کی مخدرات اسلام کے لیے وہی کامل نمونہ، وہی اکمل نمونہ۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہا کا اسوہ رحمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا عکس اور کامل اکمل جو ہے وہ جمال تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ محبوب کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے عادات میں، خصائل میں، اٹھنے بیٹھنے چلنے اور دیگر امور میں جس قدر حضور کے مشابہ سیدہ فاطمہ کو پایا ہے سلام اللہ علیہ کو کسی اور کو نہیں پایا ہے۔ گویا حضور کی سیرت کا عکس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پاکیزہ وجود، تو ان کا وجود خواتین اسلام کے لیے کامل اکمل اور مکمل نمونہ۔ اللہ اکبر۔ مادرہ را اسوہ کامل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول۔ تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور ان کی تربیت کا جوہر قرآن سرائی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ گھر کے اندر قرآن کا رواج کہ چکی بھی پیستی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی چلتی ہیں۔ تو اس لیے اگر دوبارہ مخدرات اسلام گھروں میں قرآن کا چراغاں کر لیں اور اپنے امور خانہ داری کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو ساتھ ساتھ جوڑ لیں تو پھر دیکھنا کہ نئی نسل کے اندر اس کے باطنی اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کس طرح نئی نسل تیار ہوتی ہے۔ تو نہ دانی تو می دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے اندر بنیادی، مرکزی اور کلیدی کردار ادا کرے۔ یہ رہے گی مستور پردے کے پیچھے، لیکن پردے کے سامنے آنے والی نسل اس کی تربیتوں کا نتیجہ ہوگی، اس کی محنت کا نتیجہ ہوگی، اور ثمر ہوگی، یہ پھل ہوگی جو ہے وہ اس کی کمائی کا۔ تو اس لیے خواتین اسلام کو، مخدرات اسلام کو، ان کو اسوہ نور حاصل کرنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ نے ابھی سنا کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کا عکس تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے کسی خاتون کو اس قدر یا کسی مرد کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا جیسی حضور علیہ السلام کی عادات کا عکس حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں پایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے حضور علیہ السلام ساری رات اللہ کے حضور عجز و نیاز اور ذکر و فکر میں بسر کرتے ہیں، اور حتیٰ تتورم قدمہ، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، اور حضور کی الہا و زاری، عبادت، قیام، اللہ کے حضور رکوع و سجود جاری رہتے ہیں، حتیٰ کہ میرا رب خود کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر۔ تو ساری رات حضور کا قیام ہوتا ہے۔ اب آئیے یہ عکس یہاں دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہیں، سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، کندھے پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے بھر کے لاتی ہیں، بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں، مولا کائنات کی خدمت میں بھی کسر نہیں چھوڑتی۔ لیکن جب شام پڑتی ہے تو مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں رات گزرتی ہے۔ ایک دن اللہ کے حضور سیدہ فاطمہ الزہرا عرض گناہ ہوتی ہیں، مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکے۔ تو یہ ذوق عبادت سارا دن گزرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں۔ بڑے گھروں کی بیٹیاں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جا کے بستی اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہم شوہر کی خدمت کیوں کریں، لیکن حضور کے گھر سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جاتی ہیں
تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں فاطمہ نے مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے دکھ پہنچا ہو, میری تکلیف کا باعث کبھی نہیں بنی. تو اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں. ایک زمانہ آیا کہ ہاتھ میں چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہیں اور کندھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں. ایک غزوے میں بڑی وسعت کے ساتھ مال غنیمت آیا جس میں غلام بھی تھے, لونڈیاں بھی تھیں. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک آدھ لونڈی لے آؤ جو آپ کے ساتھ کام کاج میں مدد کرے, اور آپ کا کام زیادہ ہو گیا ہے, بچے بھی تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو یہ آسانی ہوگی. تو کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوتی ہوں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی لیکن ہمت نہیں پڑی, بس سلام کر کے واپس آ گئی. تو مولا کائنات نے دیکھا کہ واپس آ گئی ہیں تو کہا کہ حضور سے عرض نہیں کیا؟ کہا میں نے عرض کرنے کی جسارت اور ہمت کرنے کی کوشش تو کی تھی لیکن ہمت بن نہیں سکی اور میں عرض نہیں کر پائی. کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا حضور یہ آپ کی صاحبزادی آپ کی خدمت میں آئی تھی, سلام کر کے لوٹ گئی. ان کا مقصد تھا کہ آپ کے پاس اتنے غلام اور اتنی لونڈیاں آئی ہیں تو کوئی لونڈی کوئی کنیز عطا کر دیں تاکہ کام کاج میں معاونت ہو جائے. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں کام کر کے. اللہ اکبر, حضور کے لیے کیا مشکل تھا, لونڈیاں عطا کر دیتے. ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی ایک کنیز طلب کی تھی, حضور نے کئی کنیزیں عطا کر دی ہوں گی, لیکن تاریخ کا جواب مختلف ہے. سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے ہیں, کندھوں پہ مشکیزے کے نشانات موجود ہیں. لاڈلی شہزادی لاڈلی بیٹی حضور کی دہلیز پہ کھڑی ہے, داماد ساتھ کھڑا ہے اور ایک کنیز کا سوال لیے حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کنیز مانگتے ہیں, حضور عطا کر دیتے. لیکن میرے حضور کیا کہتے ہیں, واللہ لا آتیکما, واللہ لا آتیکما, اللہ کی قسم میں تمہیں غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا, اللہ کی قسم میں تمہیں غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا. بیٹی ہاتھ کے چھالے دکھا رہی ہے, مشکیزے کے نشان کندھوں پہ. ذرا تاریخ پڑھیے کہ حضور علیہ السلام فرمایا واللہ لا آتیکما, اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا, اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا. میں تو یہ غلام اور لونڈیاں فروخت کروں گا اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے جو میرے طلباء ہیں میں ان کی ضرورت کو پورا کروں. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے طلباء کی ضرورتوں کا میں کفیل ہوں اور میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا. لیکن چونکہ تم چل کے آئی ہو, خالی نہیں موڑنا, تو پھر حضور نے وہ تسبیحات فاطمہ جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں, اور علماء کہتے ہیں یہ مجرب ہے کہ اگر تھکن ہوئی ہو تو تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں تو جو ہے وہ آپ کی تھکن اتر جائے گی. تو آقا کریم علیہ السلام یہ نسخہ دیتے ہیں کہ کام تم اسی طرح کرو گی لیکن یہ تھکن اتارنے کا نسخہ تمہیں دیتے ہیں, یہ پڑھ لیا کرو تو پھر کیا ہوگا, تمہیں تھکن نہیں ہوگی. تو بیٹی دہلیز پہ کھڑی ہے لیکن میرے حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دوں گا لیکن صفہ کے چبوترے پہ پڑھنے والے ان جو ہے وہ طلباء کی ضرورتوں کی کفالت کروں گا. یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ جو دینی طلباء ہوتے ہیں, مدارس دینیاں ہوتے ہیں اور جو دین کے کام ہوتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. شہزادی دہلیز پہ کھڑی ہے لیکن حضور قسم کر کے کہہ رہے ہیں واللہ لا آتیکما, اللہ کی قسم تم دونوں آئے ہو, میری بیٹی بھی ہے اور داماد بھی ہے, بیٹی اور داماد دروازے پہ آ جائے تو پھر کون ان کی فرمائش پوری نہ کرے. لیکن کہا کہ میں اس کے باوجود تمہاری فرمائش اس لیے نہیں پورا کرتا کہ مجھے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے طلباء نظر آتے ہیں اور میں ان کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کروں گا. اس سے یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سے اپنی روح میں جذب کر لینی چاہیے. دیگر کاموں کے اندر اور دیگر مدات کے اندر تو ہم بہت خرچ کرتے ہیں اور مدارس دینیہ کا معاملہ آئے تو ہمارے معاملات کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہم یوں سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی عضو معطل ہیں اور معاشرے کو ان کی ضرورت نہیں ہے. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیگر مدات کے اندر لاکھوں دیے ہوئے اور اعانت دین کے اندر ایک دانگ ایک ٹگا دیا, فرمایا یہ زیادہ افضل اور زیادہ اشرف ہے کیونکہ اس سے اعانت دین ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا آتی کو میں تمہیں نہیں دوں گا لیکن آئے ہو تو یہ لیتے چلو. تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام بھی کرتی ہیں, چکی بھی پیستی ہیں اور شوہر کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی اور اللہ کے حضور بندگی کا سر, اللہ اکبر, اور نیاز مندی آپ کی زندگی میں شامل ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور پہلو
اور وہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عکس ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل سوزیوں کا حصہ سلام اللہ علیہ کو، زہرا سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوتا ہے۔ حضور اس امت کے لیے جس قدر بے چین ہوتے، اس امت کی بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی جو بے چینیاں اور حضور کا اضطراب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک دن حضور اچانک بیٹھے تھے اور ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، فبکا، اور ساتھ ہی چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے، موتیوں کی طرح آنسو نکل کے حضور کے مبارک رخساروں پہ اور پھر حضور کی مبارک داڑھی پہ اور آغوش میں آ کے گرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور جبریل نے حاضر ہو کے کہا کہ اللہ نے آپ کے نام پیغام اور سلام بھیجا ہے۔ جبریل کو بلا کر کہا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جاؤ، میرا محبوب رو رہا ہے، جا کے پوچھو محبوب کیوں روئے ہو، وسل ما یبکیہ، پوچھ کہ محبوب کیوں روئے ہو۔ اور جبریل سے کہا وربک عالم، جبریل جاؤ تم پوچھاؤ، لیکن تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں روتا ہے۔ محبوب آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور چشمان رحمت تر ہو جاتی ہیں اور جبریل کو حکم نامہ ملتا ہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیوں روتے ہو، اور جبریل سنو میں جانتا ہوں میرا محبوب کیوں روتا ہے۔ تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ بتلانا مقصود تھا، محبوب بے تاب ہو تو اللہ جبریل کو بھیجا کرتے ہیں، محبوب کی دلجوئی مقصود تھی۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ رب کا سلام ہے آپ کے نام اور پیغام ہے کہ آپ کیوں روئے ہیں، کیا ماجرا ہوا۔ تو حضور کیا کہتے ہیں، کسی اپنی وجہ سے نہیں، کسی اپنے مسئلے سے نہیں رویا، میں امت کے غم میں رویا ہوں، مجھے امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو جبریل بار عزتی میں حاضر ہو کے عرض کی کہ مالک تیرے محبوب کا تیرے نام پیغام یہ ہے کہ کسی اپنی وجہ سے نہیں رویا، میرے گھر میں کئی دن فاقہ چلتا ہے اس وجہ سے نہیں رویا، کھانے کو کچھ میسر نہیں اس لیے نہیں رویا، بلکہ میرا ماجرا یہ ہے، رونے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل کو پھر دوبارہ بھیجا کہ محبوب سے کہو کہ محبوب پریشان نہیں ہو، جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے۔ اللہ اکبر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل شام کا خیال یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کہا عام لوگوں کا خیال یہ ہے قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن فرمانے لگے ہم اہل بیت کا خیال یہ ہے قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ ہم حضور کے مزاج کو جانتے ہیں۔ اللہ کہا محبوب ہم آپ کو راضی کرنا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا، ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ حضور کی امت کے ساتھ محبت کا عالم ہے، اور میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ کسی نے کسی مجلس میں کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ، تو میں نے کہا کہ وکیل یہاں بمانہ ایڈوکیٹ ہے، اس لیے کہ بات مقدمے کی چل رہی ہے تو متعلقات سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہے وہ وکیل اس معنی میں ہے، تو میں نے کہا وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور وہ حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو میں نے کہا اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے، وکیل عدالت میں لڑتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا ضرور ہوتی ہے۔ وکیل کی لڑائی، وکیل کی بحث، وکیل کے دلائل اس بات پر ہوتے ہیں جج کے ساتھ، منصف کے ساتھ، قاضی کے ساتھ کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے۔ شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے، حضور وکالت نہیں فرمائیں گے شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت
آسرا ہے، تو اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا، تیری تو بات ہی کیا تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدھا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نبی اکرم اس امت کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں، امت کے ساتھ جو ربط باطن ہے حضور کا، اللہ اکبر، فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا فرط بن کے جاؤں گا۔ یہ اس لفظ سے میں اور آپ آشنا ہیں، آگاہ ہیں۔ یہ چھوٹے بچے کا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ تو فرط کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھئے۔ جب سفر کے لیے قافلے چلتے تھے کسی زمانے میں، آج تو وہ دور موجود نہیں رہا، تو پڑاؤ سے پہلے جب دوپہر سر پہ آ جاتی یا رات کو رکنا ہوتا، تو پڑاؤ سے قبل اسی قافلے کے کچھ لوگ جو بڑے جذبوں سے سرشار ہوتے اور صحت مند ہوتے، وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنی سواریاں لے کے آگے نکل جاتے، اور آگے کوئی شجر سایہ دار دیکھتے، کوئی صاف جگہ دیکھتے، اس میں کوئی کانٹے جھاڑیاں ہوتی تو ان کو کاٹ دیتے، کہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو آتے ہی سامان رکھ کے لیٹ جائے، آ کے خود جھاڑیاں کاٹ کے اپنی جگہ بنانا پڑے، تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگی تھکے ہوئے لوگوں کے لیے۔ تو وہ جو 2 4 5 10 صحت مند جوان آگے چلے جاتے اور قافلے کے بیٹھنے سے آنے سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھتے تاکہ آسانی سے قافلہ پہنچ جائے تو آسودہ ہو جائے، ان کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آنا فرطکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کے تمہارے لیے رکھ دوں گا۔ امت جب تھکی ہوئی جائے گی، پیاس کی ماری ہوئی جائے گی، تو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر دوں گا۔ تو حضور رہے تو خیر، میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ ہمارے آنے سے قبل ہمارے لیے حضور نے دعائیں کی، اور حضور علیہ السلام ہمارے لیے پہلے تشریف لے جا کر کے وہاں ہمارے لیے اہتمام اور انتظام فرما رہے ہیں۔ تو کہا محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جس طرح تم چاہو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو امت کے لیے یہ حضور کی دل سوزیاں، یہ حضور کی محبت، اب وہی عکس آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ وجود میں دیکھتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں مانگتی، امت کی نجات کی دعائیں مانگتی۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر منعقدہ اس سالانہ ختم پاک کی مجلس میں، جس میں بلا شبہ ہزاروں لوگ اس مسجد کے اطراف میں، جنازگاہ میں، اور جو ہے وہ ہال اور دیگر جگہوں پر جتنے لوگ اور سڑکوں پر موجود ہیں، جو منظر میں گزرتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں اور جو بتایا جا رہا ہے، آج کی اس مجلس میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے یہ سارے عزم کریں کہ ہم حضور کی امت بننے کی کوشش کریں گے، حقیقی معنی میں جو امت ہے، اور جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر نرمی، گداس اور محبت کا جوہر جو ہے وہ اس طرح پرورش پاتا رہے گا کہ ایک امت مسلمہ کا فرد دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی دکھ میں مبتلا ہو تو اس کی کسک ہم محسوس کریں گے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو قابل میں تو دلی کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اقبال نے تو وہ آنکھ کی مثال دی ہے نا، مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ آنسو ٹپکاتی ہے۔ تو ہم پوری امت کے لیے، میرے حضور نے امت کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا، جس کی جو ہے وہ
اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، اور یا حضور نے جسم کی مانند قرار دیا اور فرمایا کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو امت جہاں بھی کٹ رہی ہو، لٹ رہی ہو، کاش کہ ہم فرقہ پرستی کے آزار سے نکل کر کے اور جغرافیائی تقسیمات سے نکل کر کے ہم امت کے تصور کو اجاگر کریں کہ اس وقت امت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن گیا ہے اور پورا کفر ملت واحدہ کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک دوسرے کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مفاد کے لیے لڑتے ہیں، لیکن آج ہم جو ہے وہ گروہی تقسیم میں اور ہم جو ہے وہ فرقہ وارانہ تقسیم میں مزید تشدد اور گروہ بندی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے پھر لابیوں اور لابیوں سے پھر آگے کہاں سے کہاں لڑکتے چلے جا رہے ہیں اور بند گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج امت کے تصور کو پھر اجاگر کرنا ہوگا۔ شام میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے، اور عراق میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے۔ یمن کے اندر جس لاش کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں وہ خنجر میرے سینے پہ چلتا ہے، اور کشمیر کے اندر جس بیٹی کی آبرو اور عزت پامال ہوتی ہے وہ میری بہن اور میری بیٹی ہے، اور فلسطین کے اندر جن بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ میرے فرزند ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ میرے حضور کی سیرت کا عکس ہے، یہ میرے حضور کی یہ دل سوزیوں کا اور حضور علیہ السلام کی مبارک طبع کا نور ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سجدے میں سر رکھتی ہیں اور حضور کے ایک ایک قدم پہ امت کے غلاموں کو جو جہنم میں پھنسے ہیں ان کو جہنم سے چھڑانے کی آرزو کرتی ہیں، اور اس شرط پہ سجدے کو لمبا کرتی ہیں، اور امت کا درد ان کے سینے کے اندر جس طرح جاگتا ہے اور امت کے لیے جو ان کی دل سوزیاں ہیں، تو آج ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جس طرح مخدرات اسلام کو گھروں میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے ایک قوم کی نشأت کے لیے اپنے کردار کو اجاگر کرنا پڑے گا، دوسری طرف جو ہے یہ ذمہ داری ہمیں بھی نبھانی ہوگی کہ ہم ایک امت واحدہ بننے کی کوشش کریں۔ اور پوری امت اس وقت امت لہو لہو ہے، زخم زخم ہے۔ آج دیکھیے کہ ہماری باہمی گروہی اور جغرافیائی اختلافات نے آج ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ پوری کائنات کے اندر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی آگ برستی ہے، جہاں بھی بارود برستا ہے، وہ دھرتی مسلمانوں کی سرزمین ہے، دھرتی مسلمانوں کی دھرتی ہے۔ اور آج ہمارے تشدد نے، آؤ حضور سے معافی مانگیں، اپنے رب سے معافی مانگیں اور امت واحدہ بننے کے لیے عملی کردار ادا کریں۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے، علماء صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو فریاد سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو آؤ وسیلہ زہرا سے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، آقا ہم سے بھول ہوئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم دوبارہ امت بننے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور ہم اپنے باہمی فروعی اختلافات کو ختم کر کے جغرافیائی تقسیم سے نظریں ہٹا کر کے امت وحدہ کے تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ امت جب امت بن جائے گی اور خلافت اسلامیہ کا جب احیاء ہو جائے گا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ امت مسلمہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور کوئی میلی آنکھ سے کسی مسلم جو ہے وہ فرد کو نہیں دیکھ سکے گا، کسی عورت کی آبرو کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم خلافت کے نور سے مالا مال تھے اور جب وحدت کے اجالے جو ہے وہ ہمیں روشنیاں دیتے تھے اور جینے کے راستے دکھاتے تھے، تو اس وقت اگر ایک بیٹی بھی مدد کے لیے پکارتی تھی تو دیبل کے ساحل پہ ہمارے قافلے پہنچتے تھے اور محمد بن قاسم جو ہے وہ مدد کو پہنچتا تھا۔ اور آج کتنی بیٹیاں اغیار کے نرغوں میں سسک رہی ہیں، کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ میں نے فلسطین کی بچیوں کی ایک تصویر دیکھی تھی ماضی میں،
کہ وہ ساحل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے پاکستان کی طرف منہ کر کے جھنڈے لہرا کے پاکستان کو آوازیں دے رہی ہیں. لیکن آج کوئی محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی نور الدین زنگی نہیں، کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن. اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر گھر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نوں گھل لاوے. تو آؤ سب سے پہلے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، حضور سے معذرت کریں کہ ہم نے امت شکنی کا جرم کیا، ہم نے امت شکنی کا جرم کیا اور آج ہمارے اوپر یہ حالات آئے. ہم وحدت کا سبق پھر پڑھیں اور صداقت اور دیانت کے جب درس ہم پڑھ جائیں گے تو دنیا کی امامت کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی جائیں گی، اور اگر ہم نے وہ سبق نہ پڑھے تو وہ ذمہ داریاں ہمیں کبھی نہیں دی جائیں گی. ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہوتے رہیں گے اور ذبح ہو رہے ہیں. تو ہم اپنے گناہوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو تسلیم بھی کریں اور اس کی معافی بھی مانگیں. آپ کو شاید پنجابی سمجھنا آتی ہو تو پنجابی کے ایک شاعر نے اپنے دکھڑے کو بارگاہ رسالت ماب میں بڑے درد مندانہ لہجے میں پیش کیا کہ حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی حضور جی میں کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندہ کتھے ہاں مر گیا واں، حضور معافی، حضور معافی. تو ہم زندہ کب ہیں؟ ہم تو لاشیں ہیں. ہم زندہ نہیں رہے، ہم لاشیں ہیں جو اپنے کندھوں پہ خود اٹھائے پھر رہے ہیں. کسی دنیا کے کسی خطے میں ہماری توقیر نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. کیا مسلمان یوں ہوا کرتے تھے؟ کیا مسلمان کی یہ آبرو ہوا کرتی تھی؟ تو جب ہم اپنے اسلاف سے رشتہ توڑ لیں گے اور ان کی تعلیمات سے رخ موڑ لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو آئیے آج سیدہ سلام اللہ علیہا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم سعید کے موقع پر آج ان کے تذکرہ نور کے جھرمٹ کے اندر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور ہم عزم کریں، بالخصوص مقدرات اسلام ایک نئی قوم کی تیاری کے لیے ایک جد و جہد کا آغاز کریں، ایک قد و کاوش عمل میں لائیں اور گھروں میں سمٹ کے اپنی نسل، اس کے جو امانت دی گئی ہے اولاد کی شکل کے اندر، یہ اس کا ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے. تو اس درس گاہ کی جو تعلیم ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے، چونکہ ماں جب سکھاتی ہے، جو ماں تعلیم دے سکتی ہے وہ کسی اور درس گاہ سے نہیں ملتی. اقبال کا ایک لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آغوش مادر میں چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے وادی غیر ذی زرع میں، ایسی وادی میں جہاں کوئی جھاڑی بھی نہیں تھی، جہاں کوئی پھلدار کیا پھولدار درخت بھی نہیں تھا، جہاں شجر سایہ دار بھی میسر نہیں تھا. مورخ اسلام حفیظ جالندھری اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بولتے ہیں، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے. اس وادی غیر ذی زرع میں فرزند کو چھوڑا اور چلے گئے. ایک مدت کے بعد اللہ کا حکم لے کے واپس آئے اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تیری بتا رائے کیا ہے. آج باپ بیٹے کو چھوڑ کے چلا جائے اور کچھ عرصے پہ کے بعد آ کے وہ اپنا استحقاق جتلائے تو بیٹا آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا کہ آج استحقاق جتلانے آگے ہو. لیکن آغوش مادر میں بیٹے کو چھوڑ کے جانے والے ابراہیم، آج بیٹا جوانی کی دہلیز پہ، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ہاتھ میں چھری لیے آتے ہیں اور کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا خاموش ہو جاتا تو یہ بھی امتثال امر تھا، سکوت من الرضا، خاموشی بھی رضا ہوتی ہے. گردن جھکا لیتا، زبان سے کچھ نہ بولتا تو کامل اطاعت تھی، فرما برداری سے. باپ نے کہا بیٹا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا گردن جھکا کہتا جی کر لیجئے، ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے ہوتا، یہ بھی مکمل امتثال امر تھا، مکمل تعمیل تھی حکم کی. لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ کے جواب دیتا ہے. ذرا قرآن اٹھائیے،
جب باپ نے کہا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ہاں ذبح کر لیجئے، ذبح کا پوچھا تو ذبح کا جواب دیتے، لیکن نہیں، بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، ماں میں عموم ہے، باپ میرے بابا ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کیجئے، صرف ذبح ہی نہیں، یا ابا تفعل ما تؤمر، جو بھی حکم ہے کیجئے، رہی بات میری ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے صبر کر کے دکھاؤں گا، میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا، میرا دامن صبر کا چھلکے گا نہیں، آپ کیجئے جو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور منظر ہے منا کی وادی کا، رسیوں سے بیٹے کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور یہ بیٹے کی اپنی آرزو تھی کہ کہیں شدت درد سے تڑپوں نہ، اور تڑپنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں آپ کو تاخیر نہ ہو جائے۔ تو جب باپ نے بیٹے کو جکڑ لیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، جب دونوں نے طے کر لیا، فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں ایک نقطے پہ آگے، دونوں نے طے کر لیا، کیا طے کر لیا؟ فلاں بنگلہ خرید لیں، یہ طے ہو گیا فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، نہیں، باپ ذبح کرنے پر آمادہ ہوا، بیٹا ذبح ہونے پہ آمادہ ہوا، اور پھر باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، بدن چکڑا ہے رسیوں سے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، کارکنان قضا و قدر دم بخود ہیں، مالک قیامت آنے والی ہے، بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لیے اپنے نوخیز بچے کو ذبح کرنا چاہ رہے، کہا فرشتوں ذرا میرے بندے کی ادا کو دیکھو، تم کہتے تھے یہ دھینگا مشتی کریں گے، فساد کریں گے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو، میرے حکم کی تعمیل کے جذبے کو بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جب باپ نے بیٹے کو لٹا لیا، ذبح کرنے لگا، تو بیٹا بولتا ہے ابا جان میری رسیاں کھول دیجیے، کیوں؟ پروگرام تبدیل ہو گیا۔ کہا نہیں، کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا، کھول دیجیے رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹا تیار ہوتا ہے، ذبح گردن رکھ دیتا ہے، باپ ہاتھ میں چھری لے کے ذبح کر۔ یہ کون سا بیٹا ہے جو دودھ پیتا باپ چھوڑ گیا تھا، اور آج باپ کہتا ہے تو بیٹا گردن جھکا دیتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اسماعیل نے کس درسگاہ میں پڑھا تھا، کس یونیورسٹی میں گئے تھے، کس دانشگاہ سے سیکھا تھا کہ باپ کے حکم کو ٹالنا نہیں ہے؟ یہ کہاں سے انہوں نے پڑھا تھا، کس کتاب میں دیکھا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، فرزندی کے آداب کہ باپ کے سامنے اف نہیں کرنی، گردن رکھ دینا ہے، یہ کس نے سکھائے تھے؟ یہ ماں ہاجرہ نے سکھائے تھے۔ تو جب ماں سکھاتی ہے تو پھر بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ بنتا ہے، جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے، جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا بابا فرید گنج شکر بنتا ہے۔ اس لیے ماں کو سمٹنا ہوگا، گھر سنبھالنا ہوگا۔ یہ 2 بچے، یہ 4 بچے، یہ کائنات ہے پوری، ایک ایک بچہ کائنات کے رخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مت سمجھیے میری صلاحیتیں محدود ہو رہی ہیں۔ سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑی صلاحیت کس کے پاس تھی؟ جو حضور کی گود میں پلی تھی، حضور کے گھر سے تربیت لی تھی۔ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہی ہے کہ میں نے حسنین کو تربیت کرنی ہے، میں نے زینب کی تربیت کرنی ہے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ زینب نے کس طرح شام کے دربار کے اندر حق کا بول بالا کیا، اور کس طرح حسنین کریمین نے حق کی آواز کو بلند کیا۔ تو آج مقدرات اسلام کو اسوہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ آنا ہوگا، اور ہمیں بھی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ جو ان کا سوزے دروں جو اس امت کے لیے ہے، اس سے امت کی وحدت کے لیے گامزن ہونا پڑے گا۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔